میں نے فضل ابن سہل کی باتوں کو سنا اور میں آپ بنی عباس کے بزرگوں کی ذہنی کیفیات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے خلافت کے بارے میں کبھی خواہش نہیں کی، اور اس خلافت اور حکومت کو میں ایک خوفناک اور وحشتناک لفظ تصور کرتا ہوں، کیونکہ خلافت کا لفظ مجھے میرے باپ ہارون کی موت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہی چیز تھی جس کے بارے میں سوچنا اور جس کا تصور میرے لیے ممکن ہی نہ تھا، اور نہ میں خلافت کی کوئی خواہش دل میں رکھتا تھا اور نہ اپنی خلافت کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ ہارون کی موت نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہے کہ مجھے شب و روز کی بھی کوئی تمیز نہیں رہی، اور میں ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور اگر خدا خودکشی کو حرام قرار نہ دیتا میں بغیر کسی تردد کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا۔ آخر یہ کیسی زندگی ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ خلیفہ مر جائے اور اس کے وارث ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائے؟ سب جانتے ہو کہ میں امین سے بڑا ہوں، لیکن پھر بھی خلافت کو اس کا حق سمجھتا ہوں۔ لیکن تم سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت ہارون نے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اس وقت اس نے میرے وجود میں دشمنی کے آثار دیکھے، اور کیا میں نے کوئی شکایت کی چھپ کر یا علل اعلان اعتراض کیا؟ کیا تم میں سے کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس قسم کی کوئی چھوٹی سی بات بھی مجھ سے سنی؟ میں کہتا ہوں جس طرح ہارون نے مجھے خلافت سے دور کیا اسی طرح ولی عہدی بھی مجھے نہ دیتا، اور اس علاقے کی حکومت بھی اپنے کسی اور بیٹے کو دے دیتا۔ ولی عہدی کے بارے میں سوچوں یا خلافت کی فکر میں لگ جاؤں؟ ولی عہدی یعنی کیا؟ یعنی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کے مرنے کا انتظار کروں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اور کیا عبداللہ مامون کا یہ کردار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کاش میں مجبور نہ ہوتا ہارون کی وصیت پر عمل کرنے پر، اور کاش وہ عہد نامہ جو ہارون نے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا اور مجھے اور ہم سب کو اس عہد نامے کا پابند کر دیا، ہرگز تبدیل نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی بھی ذمہ داری میرے کاندھوں پر نہ رکھی جاتی، کیونکہ زندگی تو ایک دن تمام ہو جانے والی ہے، اس لیے انسان اپنی زندگی جس طرف مائل ہے اسی طرح گزارے۔ مگر مجھے ان ذمہ داریوں کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسے پورا کروں گا، لہذا ہارون کی موت کے بعد مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں چاہتا تھا اس بوجھ کو اپنے کاندھے سے اتار دوں، لیکن تم صالح اور نیک لوگوں کے سامنے زبان دیتا ہوں کسی بھی صورت میرا یہ ارادہ نہیں کہ اپنے بھائی سے کوئی پنجہ آزمائی کروں۔ میں نے جس عہد نامے پر دستخط کیے اور قسم کھائی اس پر قائم ہوں، اور ابن روی کی یہ جسارت بھی امیر المومنین تک نہیں پہنچاؤں گا، خاموشی اختیار کروں گا۔ ہر وہ عمل جس سے دشمنی نافرمانی کی بو آئے پرہیز کروں گا، یہاں تک کہ ایک قاصد بغداد روانہ کروں گا اور ان سے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کروں گا، صبر کروں گا اور انتظار کروں گا، اور امید کروں گا کہ حالات مسلمانوں کی بہتری پر تمام ہوں۔ خدا اس بات تدبیر و خیر اندیش امیر زادے کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ عیسیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ مامون کی ذہانت اور چلاکی اور امین کی حماقت کے بارے میں۔ تم امام کے پاس سے آئے ہو اور ان کی رائے سے آگاہ ہو، بتاؤ حکم امام کیا ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں اور اپنی گردنوں کو حاضر کریں۔ پہلے تو یہ کہ اپنا خیال رکھو،
اور وہ فتنے جو یقیناً تمہارے مفاد میں نہیں ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو. ہمارے مصارف کو سیکھو اور ان کے ابلاغ میں سستی نہ کرو. ہمارے اسرار کو چھپاؤ اور دین و دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو. والسلام. اے نگہبان، کیا بات ہے؟ یہ دونوں مسافر ہیں، معلوم نہیں کب شہر آئے اور کس نیت سے آئے ہیں. یہ میرے ساتھ شہر آئے ہیں اور اب بھی میرے ساتھ ہیں. چھوڑ دو انہیں. جو حکم سرکار. چلے جاؤ. ابن روی، تم میرے بیٹے امین کے مشیر ہو، مگر میں اس کی ماں ہوں اور اس کے اخلاق اور عادات کو تم سے زیادہ جانتی ہوں. اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے مگر سختیوں اور مصیبتوں پر عمل نہیں کر سکتا. اس نے اپنے باپ سے یہی وصف نہ لیا. البتہ مامون چالاک اور بر وقت قدم اٹھانے والا ہے، کسی کام میں افراط نہیں کرتا. ایسی صورت میں اگر دونوں بھائی جنگ و جدل پر اتر آئے تو؟ نہیں میرے سردار. ابن روی، میری بات سنو. بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و آتشی برقرار رہے. ابن روی، میرے ساتھ صداقت سے پیش آؤ. اگر امین کو دوست رکھتے ہو تو جو میں نے کہا ہے اس پر اچھی طرح غور کرو. ابن روی، ابن روی. جاؤ، خلیفہ وقت تمہارا منتظر ہے. کہاں تھے؟ بانوئے بزرگ کی خدمت میں. لیکن کیا بکر نے میرا پیغام تم تک نہیں پہنچایا تھا؟ پہنچا تھا یا تو پھر اتنی چالاکی اور دانائی کے باوجود تم میرے باپ کی پوری فوج کو ایک ساتھ ہمارے حوالے کیوں نہ کر سکے؟ بتاؤ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے خفیہ پیغام میں یہ عرض کیا تھا کہ عیسیٰ جلودی. اللہ لعنت کرے عیسیٰ جلودی پر اور اس کے خیرت کا ساتھیوں پر. میں ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ایک سیاسی اور دانا آدمی ہو، آخر کیوں ان کو اس طرح روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں میرے پاس لے کر نہ آ سکے؟ آخر کیوں؟ اگر میں کوئی بھی زبردستی کرتا تو معاملہ خون ریزی تک پہنچ جاتا. خون ریزی؟ خون ریزی؟ مجھے خون ریزی سے ڈراتے ہوئے ابن روی؟ خلافت کی بنیادی خون ریزی پر رکھی جاتی ہے. اگر یہ 4 آدمی مارے جاتے تو یقیناً یہ ساری فوج میری طرف بھیج دیتے ہیں. ہاں، ایسا کام نہ کرو کہ میں تمہاری لیاقت اور قابلیت پر کوئی شک کروں اور خود ان تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں سے نپٹاؤں. آپ حق پر ہیں میرے سردار. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو عقل و ہمت کی دولت عطا کی ہے دوسروں کے مقابلے میں. اگر میں یا آپ کا کوئی دوسرا غلام اپنے اندر اتنی سمجھ بوجھ رکھتا تو اللہ تعالی ہم کو خلافت کے لیے چن لیتا، نہ کہ آپ کو. فضل کا جواب ہمیشہ لاجواب ہے. اب بولو آخر میں کیا جواب دوں اس پر حقیقت گفتگو کا؟ بہرحال تمہاری غلطی کو معاف کرتا ہوں. آ جاؤ. ابن روی، یہ کثیر میرا دوست اور مشیر ہے. یہ جب بھی کوئی حکم دے یوں سمجھو کہ میں نے حکم دیا ہے اور فوراً اس پر عمل کرو. آؤ. ایک اور بات، میرے احمق بھائی مامون پر نظر رکھنا اور ہمیں اس کی مصروفیات سے باخبر رکھنا.
اور اس مکار مجوسی فضل ابن سہل سے بھی غافل نہ رہنا. کئی سالوں سے میں اس کے خون کا پیاسا ہوں. جس دن اس کی موت کی خبر میرے لیے لاؤ گے تو تمہیں ایک بڑا انعام دیا جائے گا. اطاعت میرے سردار. سوراخ میں چلا گیا ہے. کیا کر رہی ہو؟ ممکن ہے یہ تمہیں کاٹ کھائے. اسے کس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ کیونکہ میرا دل تڑپ اٹھا. دل تڑپ اٹھا؟ ہاں، تم نے نہیں دیکھا مجھے کس طرح دیکھ رہا تھا؟ مجھ سے فریاد کر رہا تھا. فریاد کر رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بات سنو لڑکی، بیابان جنگل بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہیں سے پلٹ جاتی. یقین نہیں آتا کہ ایسے ہم سفر کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤ گی. بس کرو. میں بیابان کو اچھی طرح پہچانتی ہوں. مطمئن رہو. بیابان صرف بیابان ہی کو پالتا ہے اور شیر کے پلوں کو فوراً ختم کر دیتا ہے. اپنے شوہر سے پوچھو، جو ظاہراً تو طاقتور لگتا ہے مگر کوئی کسر نہ تھی کہ بیابان اس کی جان لے لیتا. بس کر رہی ہو یا نہیں؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بندھے ہوئے ہوں یا کھلے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسا کرو گی تو بھوکی رہ جاؤ گی، اور اگر بھوکی رہی تو موت اور درندے تمہیں دعوت دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. نہ بھوکی رہوں گی نہ ارادہ بدلوں گی. میں گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر ہی بڑی ہوئی ہوں. واقعی مجھے تو بہت ہی حیرت ہے کہ تم جیسی لڑکی گھوڑے پر کس طرح بیٹھ جاتی ہے. بس کر رہی ہو یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم سے مقابلہ کروں. جس وقت تم گھوڑے سے گرو گی تو انہی الفاظ کو تمہارے کانوں میں گنگناؤں گی. میں نہیں گروں گی. ادھر دیکھو.
इन बचकाना हरकतों को छोड़ दो। जंग और जदल के मौके पर पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। बस करो गुलनार, घोड़े से नीचे उतार आओ। खाना यहीं खाएंगे, कुछ है तो लाओ। बस करो बस। इस तरह की हरकतें वाकयातन इबरतनाक हैं। वालेकुम अस्सलाम। काफी अरसे से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कासिद हैं, बगदाद पैगाम लेकर जा रहे हैं। बगदाद? किसकी तरफ से? मामून की तरफ से। मैं देखना चाहूंगा। सरबमुहर है। तुम कौन हो? मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? वो औरत कौन है? इसकी बीवी। ये औरत कौन है? मेरी बीवी। कैसे कासिद हो के लॉयल दोस्तों आशना के साथ पैगाम ले जा रहे हो? बेशक फजल इब्न सहल ने जैसी तरबियत की वैसे ही हैं, मगर तुम जैसे लोग अकल से नाकिस और झूठे हो। सही कह रही हो, मगर मेरी नाकिस अकल के नजदीक ये खत और तुम चारों बहुत ज्यादा मशकूक हो। अगर मेरे साथ चलती हो तो तुम्हारी बातों की सदाकत पता चल जाएगी। क्यों चल रही हो? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन अपनी तलवारें न्याम में रख लो, वरना हम इसे कत्ल कर देंगे। ये फजल इब्न सहल की बेटी है और मैं उसका दामाद। चाहते हो और मुतमईन होना? नहीं। अगर वो एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा तुम्हें हाथ लगा दे तो क्या वाकई ये लड़की फजल इब्न सहल की बेटी है? हाँ। तो बताया क्यों नहीं? क्या क्या कहूं? यही कि फजल इब्न सहल की बेटी है। अब पता चला कि इसकी शुजाअत और हिम्मत का सरचश्मा कहाँ है।
کو قتل کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ कौन? حکومت کے سپاہی۔ आखिर क्यों? سپاہی کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والوں میں سے ہیں، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم چلے جائیں۔ اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے۔ जुदा हो जाना चाहिए? یہ لوگ مدد کے محتاج ہیں، انہیں مدینہ پہنچانا چاہیے۔ या इब्ने रसूलल्लाह हमारे साथ देंगे? यकीनन। बिस्मिल्लाह। जल्दी चलो, चलो जल्दी आओ। जल्दी क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम या इब्ने रसूलल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे इस शख्स से शिकायत है, इसने मुझसे कर्ज लिया था गंदम, अब वापस नहीं दे रहा है। दूंगा, अल्लाह की कसम दूंगा। कसम ना खाओ। कसम वहां जायज है जहां कोई दलील ना हो। ऐ मदीने वालों, मेरा नाम सईद इब्ने सालिम है। आज से मैं मदीने का गवर्नर हूं। क्या मसला? मेरे ख्याल में ये अली के मानने वालों की तलाश में है। तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। क्या? मैं कासिद हूँ, पैगाम लेकर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता, और अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मुमकिन है कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अच्छी तरह समझ लो क्या कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कुछ अर्ज करना है। अच्छा तो बोलो। एक अहम पैगाम है। अहम पैगाम किसका? अर्ज करूंगा मगर तन्हाई में, शहर के हालात से मुताल्लिक है। तुम लोग जाओ और मेरा इंतजार करो। बोलो क्या हो गया शहर में? शहर का तो कुछ पता नहीं, अलबत्ता फजल इब्न सहल की तरफ से तुम्हारे लिए खत है। फजल इब्न सहल? तुम्हें फजल इब्न सहल का याद में होना चाहिए जो इस कदर मनफी और खतरनाक खत तुम्हारे सुपुर्द किया। हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, वो मेरे बहुत करीब हैं। जिन दो आदमियों से मैं बात कर रहा था उनको देखा? हाँ। उनका चेहरा ज़हन में है? नहीं, अच्छी तरह नहीं देखा। मेरे साथ आओ। देखो वहां बैठे हुए। ये फजल इब्न सहल को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं।
قتل کرنے کے لیے؟ اب جاؤ، میرا سلام فضل ابن سہل تک پہنچا دینا اور کہنا کہ میں اپنے آپ کو تمہارا احسان مند سمجھتا ہوں اور تمہاری ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ راستہ دو مجھے۔ اللہ تجھے غارت کرے کثیر، بغیر سوچے سمجھے میری مچھلیوں کو اذیت دے رہے ہو۔ میرے پاس وقت نہیں، لیکن اگر کوئی نیرے سے تمہیں تکلیف پہنچائے جیسے تم نے پہنچائی ہے، اپنے تمام مصروفیات کے باوجود ایک بار سے ان مچھلیوں کے ساتھ تھا، ایک بار سے۔ دیکھو کیا کر دیا تم نے، نہیں دیکھا کہ میں مچھلیوں کا کتنا خیال رکھتا تھا، اور تم نے کس طرح بے رحمی سے اپنے پاگل پن سے انہیں نیزے سے مار دیا۔ اللہ کی قسم اسی طرح سے تمہاری بھی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا، تاکہ آئندہ کوئی بھی نگہبان 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 امیر المومنین، نگہبان میں نہیں چاہتا تھا نگہبان مچھلی۔ اسے لے جاؤ اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دو۔ سردار امیر المومنین، لے جاؤ۔ معاف کر دو سردار، معاف کر دو، اللہ کی قسم نہیں کہ تمہاری مچھلی۔ اللہ کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری حماقتوں سے میری جان چھوٹ جائے اور میں مغز سے خالی سر کو تن سے جدا کر دوں، لیکن بہتر ہے کہ میں صبر کروں، شاید بعد میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میری ماں کہتی ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کل کیا کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح پہلے غصے میں ہوتا تو حکم دے دیتا کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے، مگر سب سے بڑا تو خدا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لقمان کی حکمت اور ارسطو کا فلسفہ دونوں امیر المومنین پائے جاتے ہیں، اور اس قرۂ ارض کا کوئی بھی بادشاہ علم و حکمت میں امیر کے پائے تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ جانتا ہوں، مگر میری دانشمندی اور کسی کی حماقت کی بحث کو چھوڑو، امور خلافت کی بات کرو۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بولو۔ ہاں، اب بولو میرے تدبر ارشاد کی تمہیں کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ میرے آقا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سرداروں سے مشورہ کیا ہے، اور انہوں نے فضل ابن سہل کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے 2 باقوت و باحوصلہ افراد کی نشاندہی کی ہے، اور وہ دونوں افراد یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں افراد کو حاضر کروں تاکہ وہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لیں، پھر آپ خود ان کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ نے تائید کر دی تو وہ فوراً اپنے سفر پر خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حاضر کریں ان دونوں کو۔ کیا تم نے ان سے کہا تھا اگر یہ کامیاب ہو گئے تو انہیں انعام ملے گا؟ ہاں میرے سردار، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا تو اس کے صلے میں ہر ایک کو 1,000 سونے کے سکے نام میں ملیں گے، اور میں بندہ نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے دارالخلافہ کی 1 کنسبت اور ہدیہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ واقعاً اللہ امیر کا ولنسایہ ہم پر قائم رکھے۔ یہ تمہاری خدمت کا صلہ ہے، امید ہے کامیاب رہو گے۔
البتہ اگر سستی یا خیانت کی یا نااہلی کی بنا پر شکست کھائی تو حکم دوں گا کہ تمہاری عورتوں اور بچوں کو کنیزی اور غلامی میں لے لیا جائے. ہاں، اور کیا خبر ہے فضل؟ ہماری جانیں آپ پر قربان میرے سردار. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 5000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر آپ کی حفاظت کے لیے بغداد کے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا ہے، اور ان سپاہیوں کے ساتھ 20,000 کی فوج بھی خراسان کی طرف کوچ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. علی ابن عیسیٰ ابن موہان کو ان تمام امور کی نگرانی پر مامور کیا ہے. علی ابن عیسیٰ ابن موہان؟ کیا یہ نام میری نظروں سے گزرا ہے؟ عیسیٰ ابن موہان کیا یہ حاکم خراسان کے دور میں نہیں تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کے والد بزرگوار کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا. میں ان تمام لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور ان کی عادتوں طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ کو خدا لمبی عمر عطا کرے میرے سردار. کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے خراسان کے لیے روانہ کر دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے سردار. آپ کا ہر حکم آخری حکم ہے. میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت کروں. عزت و ذلت تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، انہیں ہمارے سامنے حاضر کرو تاکہ ہم خراسان کی حکومت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں. سلام امیر المومنین محمد امین، ہماری جانیں آپ پر قربان. تمہارے خیال میں کیا خراسان کو ہماری اطاعت پر مجبور کر سکتے ہو؟ اس طرح کی خدمت آپ کے والد بزرگوار کے دور میں انجام دے چکا ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب میں جا کر کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں. ابن روی، خراسان سے مامون کی طرف سے قاصد آیا اور امیر کے لیے خط لایا ہے. خراسان سے؟ السلام علیکم. بغداد کب آئے ہو؟ 1 گھنٹہ پہلے. اس خط کے بارے میں کسی سے بات تو نہیں کی؟ نہیں، کسی سے نہیں. خط کا جواب تیار ہونے تک کچھ آرام کر لو. اس کی اچھی طرح سے خدمت کرو. مجھے رہا کر دو، میں قاصد ہوں. چھوڑ دو مجھے. شور نہ کرو. مجھے چھوڑ دو، میں قاصد ہوں. چھوڑ دو اسے. مر گیا؟ نہیں، ابھی بھی سانس لے رہا ہے. تم نے کہا تھا نا کہ میں قاصد ہوں. صحیح سنا ہے نا؟ ہاں، میں قاصد ہوں.
और खलीफा के लिए पैगाम लाया हूं। ये कहां का इंसाफ है कि कासिद को कैद खाने में डाल दिया जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा क्या जुर्म था? कुछ नहीं, नेजा मारा था और कान वाली मछली जो खलीफा की पसंदीदा थी वो मर गई। उससे गुस्सा आ गया और नौबत यहां तक पहुंची। कान वाली मछली? हाँ। कान वाली मछली? ये क्या कह रहे हो? हाँ।